السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب. یہ میں نے منتر نہیں پڑھا یار، یہ میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے مانگ عشق نبی اگر تیرے دل میں نہیں ہے، لیکن جب تو مانگے گا نا عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مانگنا. چلو ہمارا جو بھی سیکنڈ یا تھرڈ لاسٹ لیکچر اس کی طرف چلتے ہیں. ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف KHRMS. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اینڈوکرائن ڈیزیزز کا پیتھو فارما میٹرکس. یعنی کہ آپ کو پتہ ہوئے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. شاباش، اگر میں نے اینڈوکرائن کا نام لے لیا یار، سب سے پہلے تو تمہارے پاس ہیپوتھیلمس آ گیا. ہیپوتھیلمس کے بعد تمہارے پاس پیچوٹی گلینڈ آ گیا اینٹیریئر اور پوسٹیریئر لوب کے ساتھ. اینٹیریئر نے لیوٹینائزنگ ہارمون نکالنا ہے، فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون نکالنا ہے، ایڈرینوکورٹیکوٹروپک ہارمون نکالنا ہے، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون نکالنا ہے، بلا بلا بلا. پوسٹیریئر نے جو ہے وہ آکسیٹوسن نکالنا ہے اور اسی طریقے سے ADH اینٹی ڈائیورٹک ہارمون نکالنا ہے. پھر انہوں نے آگے جا کے اپنے اپنے گلینڈس چیک کرنا ہے. ایک تمہارے پاس پیرا تھائرائڈ گلینڈ آ جائے گا جو کہ بٹر فلائی شیپ میں ہمارے پاس موجود ہوئے گا. اس کے ساتھ ہمارے پاس پیرا تھائرائڈ گلینڈز آ جائیں گے جو کہ لوبس کی طرح پر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایڈرینل گلینڈ آ جائے گا. ایڈرینل گلینڈ میں ہمارے پاس اندر کی سائڈ میں ایڈرینل میڈولا آ جائے گا. پھر ایڈرینل کورٹیکس جو ہے وہ دو قسموں میں ہوتا ہے، ایک ریٹیکولس یا فیسیکولیٹس اور دوسرا جو ہے وہ گلومیرولارس. زونا فیسیکولیٹس، زونا گلومیرولارس. اسی طریقے سے ہمارے پاس اوویریز اینڈ ٹیسٹس ہمارے پاس آ جائیں گی اور اسی طریقے سے کچھ حصہ جو ہے وہ پینکریاز کا آ جائے گا. تو یہ ہمارے اینڈوکرائن گلینڈ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے، یہ پڑھیں گے کہ اینڈوکرائن ڈیزیزز یعنی کہ ان گلینڈز کو جو پیچھے سے اسٹیمولیشن پیچورٹی دے رہا ہے اس میں پنگے ہو جائیں، یا یہ گلینڈز آگے سے جو نکال رہے ہیں ہارمونز ان کی ایکسیس ہو جائے یا ان کی ڈپلیشن ہو جائے یا ان کی ہائپر سینسٹیوٹی ہو جائے یا یہ جا کے صحیح طریقے سے ایکٹ نہ کر رہی ہوں اپنے اپنے ریسپٹر کے اوپر. یہ ساری کی ساری ہم آج چیز ڈسکس کریں گے. یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ ایک بندہ تمہارے پاس آیا اس کا گلا سوجا ہوا ہے، ایک بندہ تمہارے پاس آیا اس کے نیل بریٹل ہیں، ایک بندہ تمہارے پاس آیا وہ تمہیں وارمتھ یا کولڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک سائن بتا رہا ہے. ایک بندہ تمہارے پاس آیا اس کی مرد ہے لیکن بریسٹ کے اوپر اس کی جو ہے وہ نوڈیولز بنے ہوئے. ایک بندہ تمہارے پاس آیا اور وہ جو ہے عورت لیکن اس کی داڑھی نکل رہی ہے. اور اسی طریقے سے مختلف سچویشنز، ان سارے سچویشنز کی ڈیپتھ میں جا کے تب پتہ چلے گا جب تمہیں یہ میٹرکس پتہ ہوئے گا. تو انشاءاللہ اس میٹرکس کو بھی ہم جس طرح ڈسکس کرتے ہیں ویسے ہی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہ چیز آ گئی ہمارے پاس ہائپوتھیلمس. یہ چیز آ گئی، میں تھوڑا سا رنگ چینج کر لوں، کیڑا کریے چلو. اچھا، یہ ہائپوتھیلمس، یہ پیچوٹی گلینڈ آ گیا ہمارے پاس. پیچوٹی گلینڈ کے بعد یہ پیراتھائرائڈ گلینڈ آ گیا، یہ تھائرائڈ گلینڈ آ گیا، یہ ہمارے پاس ایڈرینل میڈولا اور ایڈرینل کورٹیکس آ گیا، اور یہ ہمارے پاس جو ہے اوویریز اینڈ ٹیسٹس کی تھوڑی سی فارم آ گئی. اب ہم ایک ایک کر کے ساروں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم تھائرائڈ گلینڈ کو ڈسکس کرتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ، اب چکر کیا ہوتا ہے؟ چکر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب آیوڈین سالٹ لیتے ہیں تو آیوڈین سالٹ جو ہے وہ آیوڈائڈ بن کے ہمارے جب جسم کے اندر جاتا ہے تو ایک ہمارے ہوتا کیا ہے، اصل میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک ٹرانسپورٹر پینڈن جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کر کے ٹائروزین کے اندر جا کے جوڑ دیتا ہے. تو جب آیوڈین ٹائروزین میں جڑ جائے تو وہ بنتا ہے مونو آئیڈو ٹائروزین. پھر وہ ایک اور جڑ جائے تو ڈائی آئیڈو ٹائروزین، پھر ٹرائی آئیڈو ٹائروزین، پھر آخر میں جا کے تھائروکسائن. اس کو کہتے ہیں T3 اور اس کو کہتے ہیں T4. یہ دونوں جو ہارمونز ہیں نا، اب ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہائپوتھیلمس پیچوٹی کو کہتا ہے تھائرائڈ TRH تھائرائڈ ریلیزنگ ہارمون نکالتا ہے. پیچوٹی کو کہتا ہے کہ یار تو نا تھائرائڈ کو کہہ کہ اب اپنے اپنے T3 اور T4 جو ہے وہ نکالیں. یہ پھر ان کو جا کے TSH نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ TSH نکالتا ہے. اور یہ TSH جا کے تھائرائڈ کو کہتا ہے کہ تم نکالو کیا، T3 اینڈ T4. اب T3 اور T4 جو ہے نا یہ جسم کے اندر 99% سے زیادہ تو باؤنڈڈ فارم میں ہوتے ہیں، صرف 1% سے لیس جو ہے وہ فری فارم میں ہوتے ہیں. اور یہی T3 اور T4 جا کے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ بیٹا ایڈرینرجک ریئیکشنز کاز کرواتے ہیں. آپ کی گٹ کی موٹیلیٹی کو بڑھا دیا، آپ کی CNS کی ایکٹیویشن کو تیز کر دیا، اور اسی طریقے سے آپ کے کارڈیک ریٹ کو بڑھا دیا. اوکے ہو گیا. اب ان T3 اور T4 کا کیا چکر ہے؟ بڑی یہاں دلچسپ بات ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ T3 اور T4 بڑھ گئے تو تھائرائڈ ٹاکسیکوسس ہو گیا اور یہ کم ہو گئے تو ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا. نو، T3 اور T4 کا TSH کے اوپر نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جب یہ فال کر جاتے ہیں تو یہ لیول بڑھ جاتا ہے تاکہ یہ ہی ریلیز ہو، اور جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ کم ہو جاتا ہے کہ بھائی اب اتنے زیادہ ریلیز ہو گیا تو اور نکالنے کا کیا فائدہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟
اب صرف یہ چکر نہیں ہے کہ تھائروٹاکسیکوسس اور ہائپوتھائرائڈزم اس میں T3 اور T4 کا لیول بڑھ گیا اور اس میں T4 کا لیول کم ہو گیا. اب بات کو سمجھنا تھوڑا سا اس کو پہلے بتا دوں کہ جب بھی T3 اور T4 کا لیول آپ کا جو ہے وہ بڑھ جائے نا تو آٹومیٹیکلی اس نے کیا ہو جانا ہے, کم ہو جانا ہے. اس کو کہتے ہیں تھائروٹاکسیکوسس. اور جب آپ کا T4 کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے, اور کم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا لیول بڑھ جانا ہے, اور اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم. یار تھوڑا سا نا چکر سمجھنے کی کوشش کرنا. چکر کیا؟ چکر سرکار کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی تمہارے پاس تھائروٹاکسیکوسس ہوئے گا نا, بندے کا گلا سوج جائے گا, بندے کی آنکھ میں مسئلہ ہو سکتا ہے, ریڈنس ہو سکتی ہے, آفتومیلوپیتھی, کچھ بھی ہو. آفتومیلوپیتھی مطلب آفتومیلو اوکولر, آپ کی جو آئی ہے اس کے اندر کوئی بھی پیتھولوجیکل ڈیزیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے گریوز ڈیزیز, پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ آٹو امیون ڈیزیز ہے جو کہ. اچھا اب چکر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے سیرم لیول چیک کرنا ہے کہ بھئی TSH کا لیول اگر تو ان دونوں کا لیول اگر بڑھا ہوا ہے T3 اور T4 کا, ان کا لیول بڑھا ہوا ہے, اور TSH کا لیول جو ہے وہ اگر کم ہوا ہوا ہے. اب تم نے چیز سمجھنی ہے, اگر تو بندے کا گلا سوجا ہوا ہے, سویلنگ ہوئی ہوئی ہے, سمجھ آئی, جس کو تم گوئٹر, ابھی تم گوئٹر نہیں کہہ سکتے نا, ابھی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے, اور اگر اس بندے کی آنکھ میں بھی مسئلہ ہوا ہے یعنی کہ آفتومیلوپیتھی بھی ہوئی ہوئی ہے, تو تم سمجھ جانا کہ اس بندے کو جو چیز ہوئی ہوئی ہے اس کا نام ہے گریوز ڈیزیز. اور جب تم اس کی گلینڈ کی جو ہے وہ اسکیننگ کرو گے, امیجنگ کرو گے, تو وہ اس طرح بٹرفلائی شیپ میں جو ہے نا اس طرح سویل ہوا ہوا نظر آئے گا. اس طرح اصل میں وہ اس طرح تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر سویل ہوا ہوا اس طریقے سے نظر آئے گا, اور وہ اس کی باہر سے بھی پتہ چل رہے گا. لیکن اگر تم نوٹ کرو کہ بھائی صاحب اس کی سویلنگ تو ہوئی بھی, لیکن یہ آفتومیلوپیتھی نہیں ہے, یا سویلنگ ہوئی بھی ہے لیکن سویلنگ کچھ اس طرح سے ہوئی بھی ہے. کس طرح سے کہ اس کے اوپر یہ لمپس بنے ہوئے ہیں, پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو اگر ایک پہاڑی بنی ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ سمپل نوڈل گوئٹر. اگر زیادہ نوڈز بنے ہوئے ہوں, پہاڑیاں بنی ہوئی ہوں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپل نوڈل گوئٹر. اب یہ 3-4 ڈیزیز آپ کے سامنے آ گئی. نمبر 1 یہ کہ T3 T4 کا لیول رائز ہونا چاہیے, TSH کا کم ہونا چاہیے. لیکن اگر رائز ہے تو یہ تو سچویشن ہے, تو گریوز ڈیزیز ہے, آٹو امیون ڈیزیز جو ہوتی ہے, جس میں اینٹی باڈیز جو ہے وہ اینٹی تھائرائڈ کے خلاف کام کرنے لگ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح نوڈلز لمپس بنے ہوئے ہیں, کھڈے نہیں, پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی, تو آپ نے اس کو اگر ایک کچھ ہیں تو پھر وہ سمپل نوڈل, اگر زیادہ ہیں تو ملٹیپل نوڈل گوئٹر. سمپل, دیٹ از ناٹ اے گریو ڈیزیز, دیٹ از جسٹ دا سویلنگ. اوکے, جس میں آپ کے پاس یہ لمپس وغیرہ بن گئے. اور اس میں کاز کیا ہے, T3 اور T4 جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو T3 اور T4 جب بھی زیادہ ہو جائیں تو اینٹی تھائرائڈ میڈیسن دی جاتی ہے. اچھا ایک مزے کی بات, T3 اور T4 زیادہ ہو گئے, تمہارے پاس اینٹی تھائرائڈ میڈیسن کاربیمیزول نہیں ہے. اینٹی تھائرائڈ میڈیسن, جاری بات ہے تھائرائڈ بڑھ گیا نا, تو اینٹی تھائرائڈ میڈیسن کاربیمیزول نہیں ہے. تو تم کیا کرو گے, مثال کے طور پر T3 اور T4 نے کرنا کیا ہوتا ہے, بیٹا ایڈرینرجک ریئیکشنز کاز کروانے ہوتے ہیں. سمجھو اس بات کو, CNS کی ایکٹیویشن, گٹ کی موٹیلیٹی, کارڈیک ریٹ کو بڑھا دینا. تو لہٰذا تم ایسے ڈرگز کو کم سے کم تو استعمال کرو جو ان کی وجہ سے کاز ہونے والے سمپٹمز کو تو کم کریں. لیکن کیا وہ پرماننٹ مینجمنٹ کا طریقہ ہوئے گا؟ بیٹا بلاکر اگر تم دو گے جنہوں نے جا کے T3 اور T4 جو سمپٹمز کاز کر رہے ہیں ان کو ختم کریں گے, کیا یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہے؟ نو. کیونکہ بھائی تم صرف سمپٹم کو ریلیز کر رہے ہو, کاز کو نہیں ریلیو کر رہے. ایک بندہ آیا تو اسی طریقے سے اس نے ساری سچویشن بتائی, جب تم نے سیرم لیولز چیک کیے تم کو پتا چل گیا T3 T4 بڑا ہے, TSH کم ہے, لیکن پھر بھی تم اس کو بیٹا ایڈرینرجک ریسیپٹر دے رہے ہو, پھر بھی تم اس کو نسیڈز وغیرہ دے رہے ہو. بھائی تم روٹ کو نہیں ٹریٹ کر رہے, تم سمپٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہو. دس از OBD, دس از دا ڈائگنوسنگ کرائٹیریا. اتنی فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ادھر آؤ. اب میں نے یہاں پہ بتایا کاربیمیزول جو ہے ہمارے پاس ایک اینٹی تھائرائڈ میڈیسن ہے, اور بیٹا بلاکر ہم سمپٹمز کو ریلیو کرنے کے لیے دیتے ہوتے ہیں, اور یہ میں نے بتایا ہوا ہے. اچھا یہ سمجھ میں آ گئی. اب ہائپوتھائرائڈزم میں جاتے ہیں. ہائپوتھائرائڈزم میں اس طرح چکر ہے کہ جب آپ کا صرف سمپل T4 کا لیول کم ہو جائے, ویسے یار یہ جو میں آج چیز استعمال کروں یہ بڑی اچھی لکھی جا رہی ہے. اچھا TSH کا لیول اگر آپ کے پاس زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم. اب اس میں کیا چکر ہے, اس میں آپ کے پاس نمبر آف ڈیزیزز آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تم چیک کرو کہ کہیں تمہارے بلڈ کے اندر جو اینٹی تھائرائڈ پازیٹیو اینٹی باڈیز ہیں, تمہارا باڈی کا امیون سسٹم ہے, کہیں وہ تو نہیں اٹیک کرنے لگ گیا تھائرائڈ گلینڈ.
اگر اس طرح کا یعنی اینٹی باڈی پازیٹیو اینٹی باڈیز اینٹی تھائرائڈ کا لیول بڑا ہوا، وہ اینٹی باڈیز جنہوں نے تھائرائڈ کو برباد کرنا ہے ان کا لیول بڑا ہوا ہو، تو پھر سمجھ جانا اس بندے کو کیا ہوا ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، لوئنگ کی وجہ سے، اور اس کا نام ہوتا ہے ہیشومیٹس تھائروڈائٹس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیشومیٹس تھائروڈائٹس، تھائروڈائٹس مطلب انفیکشن ہو. اچھا ہیشومیٹس والی اگر کس کا لیول بڑا ہو، پازیٹیو اینٹی باڈیز اینٹی تھائرائڈ کا، جو کہ تھائرائڈ کو ختم کریں گے، نہیں تو پھر تم نے یہ دیکھنا ہے اس بندے کی ہسٹری پوچھنی ہے، تمہارے خاندان میں کوئی اس طرح کا چکر تو نہیں ہو سکتا ہے اس کو ہمارے پاس جو ہے وہ تھائرائڈ جو ہے وہ ایپلیسیا ہو گیا ہو، جو کہ کنجنشیل یعنی کہ پیچھے سے ہیریڈیٹری چیز ہے، خاندان سے آنے والی چیز ہے، تو تم نے اس کی ہسٹری بھی لے لینی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے کچھ اس طرح کی ڈرگز استعمال کر لی ہوں، یا پھر واقعی میں آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہوگی. پوچھو او بھائی کچھ کھانا پینا ہے کوئی نہیں، کوئی اس طرح تم اس کی خوراک پوچھو کس طرح کی ہے، اس میں آیوڈین وغیرہ موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا سالٹی چیزوں کے ذریعے. اور اسی طریقے سے پتہ کرو کہ وہ کوئی ایمیوڈیرون ٹائپ یا کچھ اس طرح کی ڈرگز تو نہیں لے رہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی ڈرگ ہسٹری بھی پتہ کرو. ہو سکتا ہے وہ ڈرگ انڈیوس ہائپو تھائرائڈزم ہو جائے. اور یہ والی جو ہے وہ ایک آیوڈین، ایک میں نے بتایا آیوڈین کی کمی کی وجہ سے، تو وہ ہو جائے گی آیوڈین انڈیوس ہائپو تھائرائڈزم. ایک ہوئے گی ڈرگ کو لینے کی وجہ سے، جس ایمیوڈیرون جس کا تقریباً تھائرائڈ کی طرح ہی لگتا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیوس ہائپوتھائرائڈزم، اور اس کو کنجنشل ہائپوتھائرائڈزم، اور اس کو ایٹومین ہائپوتھائرائڈزم. کوئی رولا ہے اس کے اندر؟ ہو سکتا ہے اس بندے کو کوئی وائرس ہو گیا ہو، ایڈینو وائرس ہو گیا ہو، یا کچھ اس طرح کا انفیکشن ہو گیا ہو بیکٹیریل وغیرہ، تو اس کو تم کہہ دو کہ ٹرانزینٹ تھائروڈائٹس، آیوڈین کے لوس کی وجہ سے تھائروڈائٹس، آٹوامین تھائروڈائٹس، ڈرگ انڈیوس تھائروڈائٹس. ان ساری سچویشنز میں جو آپ بندے کو میڈیسن دیں گے وہ لیووتھائروکسائن ہے. یعنی کہ تم ایک ایسی چیز دو گے جو کہ T4 کی ہم شکل ہو اور جا کے وہ ہائپوتھائرائڈزم کو ختم کرے. مزہ آیا؟ سمجھ میں آئی؟ یہ ساری کی ساری سچویشن. اچھا یہ مین چیز ہسٹری کے اوپر ہے. میں نے تمہیں سارا کچھ بتا دیا، اسی ہسٹری لو بھائی. خوراک کیسی کھا رہا ہے پتہ چل جائے گا، آیوڈین کی وجہ سے کم ہے. پتہ کرو ڈرگ کون سی لے رہا ہے، پتہ چلے گا ڈرگ انڈیوسڈ ہے. پتہ چل جائے گا ہسٹری تھوڑی سی لوگ کے بھی خاندان میں تو نہیں ہے، اس سے بھی پتہ چلے گا. وائرس کا یا بیکٹیریل انفیکشن پتہ کرو، ٹرانزینٹ تھائروڈائٹس. ساروں میں تم نے یہی دوائی دینی ہے مین. اچھا ساتھ میں کبھی کبھی سمپٹمس کو ریلیز کرنے کے لیے پریڈنیسولون وغیرہ بھی دے دیتے ہوتے ہیں. اب آ جاؤ پیراتھائرائڈ کے اوپر. پیراتھائرائڈ کیا کرتا ہوتا ہے؟ پیراتھائرائڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے نا آپ کی باڈی کے اندر سے کیلشیم کی ری ایبزارپشن کروانی ہوتی ہے، بونز کی فارمیشن کروانی ہوتی ہے، فاسفورس کو کھڈیلہن لگانا ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی کو اس کی ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی کیلشیم کی مزید سے مزید ری ایبزارپشن کریں. تو پیراتھائرائڈ گلینڈ کا تو یہ کام ہو گیا. اور وہ جو ہارمون ریلیز یہاں پر ہوگا وہ PTH پیراتھائرائڈ ہارمون. اب اس ہارمون کی وجہ سے کیلشیم جو ہے وہ ری ایبزارب ہو رہا ہے. اب مجھے بتاؤ اگر یہ بڑھ جائے پیراتھائرائڈ ہائپر پیراتھائرائڈزم، اس میں کیلشیم کا لیول بڑھ جائے گا. کس میں؟ آپ کی بلڈ میں اور آپ کے یوریا میں. اور ہو سکتا ہے، ہو کیا سکتا ہے، جب بھی اس کا لیول بڑھ جائے گا تو بھائی تمہاری کڈنی کے اندر بہت زیادہ جب کیلشیم جمع ہونے لگ جائے گا تو کڈنی سٹونز ہو جائیں گے. جب اس کا لیول کم ہو جائے تو ہائپوکیلسیمیا، کیلشیم لیول کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں کنورجنس بھی ہونے لگ جائیں کیونکہ کیلشیم لیول کم ہو رہا ہے نا. او بھائی کارڈیاک کے اوپر بھی اثر پڑے گا ساتھ ساتھ. یاد ہے نا سارے کے سارے پچھلے لیکچرز. تو ہائپر پیراتھائرائڈزم اور ہائپو پیراتھائرائڈزم سمپل سی اس کی کہانی تھی، اس کی کوئی مین رولے والی چیز نہیں تھی. اچھا آگے آ جاؤ. آگے کون سی ہے؟ ایڈرینل. ایڈرینل بہت مزے کی چیز ہے. دیکھو یہ ایڈرینل، میں تمہارے جو ایڈرینل گلینڈز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ ایڈرینل میڈولا اندر، اور آگے سے پھر دو لیئر، فیسیکولیٹس یا ریٹیکولیٹس، اور اندر زونا گلومیرولس. یہ کیا ہے؟ زونا فیسیکولیٹس یہ ریٹیکولیرس، یہ ہے زونا گلومیرولس، اور یہ ہے ایڈرینل میڈولا. اور یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایڈرینل کورٹیکس. اب اس کا کیا کریں؟ ایڈینو کورٹیکوٹروپک ہارمون پیچھے سے آئے گا اور ان کو پیچھے سے پیچورٹی سے آئے گا اور ان کو جو ہے وہ ریلیز کروائے گا جو بھی کرنا ہوگا. اب ایڈرینل میڈولا جو چیز نکالتی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے، بہت یار بہت اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ پڑھاتے ہوئے کیونکہ یہ سارا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کیونکہ ایڈرینل میڈولا کے اندر یا ایپنفرائن ریلیز ہوئے گا یا نوری ایپنفرائن ریلیز ہوئے گا. پھر آگے سے یہ دونوں جو ہے الفا اور بیٹا ان ریسپٹرز پہ جا کے بائنڈ کریں گے اور الفا ایڈرینرجک ایکشن اور بیٹا ایڈرینرجک ری ایکشن کاز کریں گے، یا ویزو کنسٹرکشن یا ویزو ڈائلیشن وغیرہ. اوکے ایڈرینل میڈولا میں تو یہ ہے. اسی طریقے سے زونا گلومیرولس، اس میں وہی والا کڈنی والا سلسلہ ہوتا ہے، رینن سے لے کر
اینجیوٹینشن ریسپٹر بلاکنگ تک کئی بار سوری اینجیوٹینشن ریسپٹر ایکٹیویشن تک رینن رینن سب سے پہلے کس میں کنورٹ ہوئے گا اینجیوٹینشن میں اینجیوٹینسینوجن کو کنورٹ کرے گا اینجیوٹینسن 1 میں پھر وہ آگے سے اینجیوٹینسن 2 میں پھر وہ آگے سے جا کسی طرح الڈوسٹرون وغیرہ. یہاں پہ جو آپ کا مین ہارمون زونا گلومیرولیس میں ACTH کی وجہ سے ریلیز ہو رہا تھا. پہلے اگر میڈولا کی بات کروں تو وہ کیا تھے ایپنفرائن اور نوری ایپنفرائن جو کہ الفا ایڈرینرجک اور بیٹا ایڈرینرجک ری ایکشن کاز کرائیں گے. اور بھائی یہ میں اس لیے تمہیں سمپل گو تھرو کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے. اور اگر ACTH جو ہے وہ ادھر گلومیرولیس والے ریجن میں جا کے کاز کرے گا تو یہاں پہ آپ کا الڈوسٹرون کا لیول بڑھنا ہے اور وہ اس سسٹم کے ذریعے بڑھنا ہے اور اسی نے انہیبٹ بھی کرنا ہے. اور اگر وہ فیسیکولیرٹس میں جا کے یا ریٹیکولیٹس میں جا کے کاز کرے گا تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کے پاس اینڈروجن اور ایک ہے آپ کے پاس کورٹیسول. سمجھ آئی؟ ایک ہے کورٹیسول جس کو آپ گلوکوکورٹیکوئڈ بھی کہتے ہیں. کورٹیسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے آپ کے پاس پروٹین کی کیٹابولزم کروا لینا, انسولین کی ریزسٹنس کاز کروا دینا, ہائپر ٹینشن وغیرہ کو مینٹین کرنا, بلا بلا بلا. اور اینڈروجن کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیوبرٹی کو کاز کروانا اور اسی طریقے سے آگے. تو فیسیکولیرٹس میں کورٹیسول, اینڈروجن, گلومیرولیس میں آپ کے پاس الڈوسٹرون اور آپ کے میڈولا کے اندر ایپنفرائن نوری ایپنفرائن. مجھے صرف یہ بتا دو اگر ان ساروں کا لیول کم ہو جائے, یہ سپوز کر لو کہ بھائی یا تو ACTH ریلیز نہیں ہوا یا اس کا کوئی ایشو ہو گیا تو کیا ہوئے گا یار؟ ان ساروں کا لیول کم ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ بیٹا اور الفا ایڈرینرجک ری ایکشن کاز ہو رہے ہوں گے؟ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو کیا دو گے؟ الفا اور بیٹا ایگونسٹ. اگر یہ بڑھ جائے, ٹیومر ہو جائے, بڑھ جائے تو کون سا دو گے یار؟ الفا اور بیٹا اینٹاگونسٹ. سمپٹمس کے ذریعے ہی پتا چلے گی نا ساری کی ساری صورتحال. اب ادھر آؤ, ادھر یہ دیکھو کہاں پر گیا. یہ سب سے پہلے تم یہ دیکھ لو کہ واٹ از کشنگ سنڈروم. جب تمہارے اس کورٹیسول کا لیول, یہ فیسیکولیرائٹس یا ریٹیکولیٹس میں کورٹیسول کا لیول بڑھ جائے گا تو تمہیں ایک ڈیزیز ہو جائے گی جس کا نام ہے کشنگ سنڈروم. اب یہ جو اچھا سوری یہ ابھی کشنگ ڈیزیز ہے. اگر یہ کشنگ ڈیزیز کورٹیسول کی جو ایلیویشن کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں تمہارا بہت زیادہ وزن ہو جائے گا اور اسی طریقے سے لمس نیک کے پیچھے نکلنے لگ جائیں گے, نیلز کو بھی ایشو ہو جائے گا, بروسز ہونے لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کی پھر دو صورتحال ہیں. اگر تو یہ ACTH انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ پلازما کے اندر یا بلڈ کے اندر تم لیول چیک کرو ACTH کے. اگر تو لیول اس کے نارمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ACTH انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ پیچھے سے پیچوٹی کی طرف سے کوئی رولا نہیں ہے. تو اب بندے کو جو میکسیمم ڈیزیز ہو سکتی ہے وہ کس وجہ سے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جو ہے کارسینوما ہو گیا ہوگا, اس کو کارسینوما ہو گیا ہوگا, یا اس کے ایڈرینل گلینڈ کے اوپر جو ہے وہ پگمنٹیشن ہو گئی ہوگی. اس کو کہتے ہیں پرائمری پگمنٹڈ ہمارے پاس ایڈرینل ڈیزیز. میں نے کیا بتایا؟ اگر تو بندے کا ایک بندہ آیا تمہارے پاس وزن جاتا ہے, نیل برٹلس ہیں اور اسی طریقے سے بروزز ہوئے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے نیک کے پیچھے آگے پیچھے لمپس وغیرہ نکلے ہوئے ہیں, تو بندے کو کشنگ اور اس کا تم نے لیول چیک کیا تو اس کا کورٹیسول بڑا ہوا تھا. تم نے دو باتیں چیک کرنی ہے, کیا ACTH ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر تو وہ ACTH انڈیپینڈنٹ ہے تو بندے کو اس ایڈرینل کے اندر جو ہے وہ کارسینوما ہو گیا ہوئے گا, ایڈینوما ہو گیا ہوئے گا, اس کے اندر کینسر ہو گیا ہوئے گا, یا پھر اسی طریقے سے اس کو پگمنٹی ڈیزیز ہوگی ہوئے گی جس کے لیے تم دوائی جو استعمال کرو گے وہ میٹیٹین ہے. اچھا یہ میٹیٹین جو ہے نا یہ ساری کشنگ سنڈروم کے لیے. اچھا ابھی میں بتاتا ہوں. اب کشنگ ڈیزیز اگر ACTH ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو اس کو تم کشنگ سنڈروم کا نام دو گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے اصل میں؟ اس میں صرف ایک چیز انوالو نہیں ہوتی, اس میں باڈی میں کسی نہ کسی اور طرف کینسر ہویا ہوئے گا اور اس کی جانب سے ACTH پروڈیوس ہو رہا ہوئے گا جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹاپک ACTH پروڈکشن, اور اس کی وجہ سے یہ چیز کاز ہو رہی ہوگی جب ACTH کا لیول بڑا ہوا ہو. تو سمجھ آنا کہ بھئی باڈی کے اندر ACTH لیول بڑھ گیا تو اب اس کو کشنگ سنڈروم ہو گیا. اچھا اس میں جو ہم کشنگ سنڈروم میں یا کشنگ ڈیزیز میں جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے میٹیٹین. اتنا فاصلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد یہی ہے کہ بھئی اگر ایڈرینل انسفیشنسی ہو جائے, ایڈرینل انسفیشنسی مطلب کم ہو جائے, تو جب کم ہو جائیں تو وہ میں تمہیں یہاں پر بتایا اگر کم ہو جائے تو ہو سکتا ہے الفا ایڈرینرجک ریئیکشن یا بیٹا ایڈرینرجک ریئیکشنز نہ کاز ہو رہے ہوں, تمہاری ویزو ڈائلیشن اور ہائپوٹینشن ہو جائے یا جو بھی صورتحال ہو جائے, پھر تم اس میں ایگونسٹ استعمال کرو گے بیٹا کی. ہو سکتا ہے الڈوسٹرون کا رول ہوگا, پھر تم الڈوسٹرون کا جو ہے وہ ایگونسٹ استعمال کرو گے.
اور اسی طریقے سے یہاں پہ اینڈروجن کے پھر، اور اسی طریقے سے یہاں پر کورٹیسول کے پھر. اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ آسان سی چیز تھی، کوئی اس کے اندر رولا نہیں تھا. صرف تم نے یہی یاد رکھنا ہے کہ ایڈرینل میڈولا کے اندر سے ہی وہ. اچھا ایک مزے کی بات تو بتانا بھول گیا، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں کورٹیسول کو گلوکوکورٹیکوئڈ، اور اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کیٹیچولامولز، اور اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں منرل کورٹیکوئڈز، اور یہ اینڈروجن انڈیوسنگ. ٹھیک ہے، تو تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جو ہم نے الفا بیٹا ایڈرینرجک ریئیکشن پڑھے، پھر ہم نے الفا ایگونسٹ، الفا اینٹاگونسٹ، بیٹا ایگونسٹ، بیٹا ایگونسٹ پڑھے تھے، وہ سارے کے سارے یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی روٹ کازز شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر جا کے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے. اور وہ جب ایڈرینل انسفیشنسی ہو جاتی ہے، ویسے تو جب ایڈرینل کی زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو تب تم اینٹی دینے پڑتے ہیں، اینٹاگونسٹ دینے پڑتے ہیں، لیکن جب کم ہو جائے تو تب ایگونسٹ میں دینے پڑتے ہیں. تو میں نے تمہیں چیز بتائی کشنگ ڈیزیز. اچھا اگر میں نے بتایا یہ بڑھ جائے تو کشنگ سنڈروم ہو جاتا ہے. اگر اے سی ٹی ایچ ڈیپینڈنٹ ہو، اے سی ٹی انڈیپینڈنٹ ہو تو ایڈینوما ہو جائے گا یا پگمنٹڈ ڈیزیز ہو جائے گی. اگر یہ کم ہو جائے تو ایڈیسن ڈیزیز ہو جائے گی، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ الڈوسٹرون بھی کم ہو، ایڈیسن ڈیزیز ہو جائے گی. یہ ساری کشنگ ڈیزیز اور ایڈیسن ڈیزیز ہم نے 12ویں کلاس میں پڑھی تھی اگر تمہیں یاد ہو. اب ادھر آ جاؤ جی، ہمارا یہ کورڈ ہو گیا، یہ کورڈ ہو گیا. آ جاؤ ادھر ہمارے پیچورٹی کی طرف. پیچورٹی گلینڈ ہمارے پاس دیکھو ہائپوتھیلمس کے ساتھ انڈیفینڈیبلر اسٹاک کے ذریعے اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کے دو ہوتی ہیں پارٹس، انٹیریئر اور پوسٹیریئر. میں نے بتا دیا کون کون سے ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اب پتہ یہ تم نے کرنا ہے کہ پیچورٹی گلینڈ خود کون کون سے ہارمون ریلیز کر ہوتا ہے. ایک تو پوسٹیریئر سے اے ڈی ایچ ریلیز کر ہوتا ہے، ایک گروتھ ہارمون بھی ریلیز کر ہوتا ہے، ایک پرولیکٹن بھی ریلیز کر ہوتا ہے. جب تمہارے پیچورٹی گلینڈ کا رولا ہو جائے نا، جب تمہارے پیچورٹی گلینڈ کا رولا ہو جائے، اگر تو ہائپو پیچورٹزم کاز ہو جائے تو پھر کیا ہوئے گا؟ جب ہائپو پیچورٹزم کاز ہو جائے گا تو نہ ٹی ایس ایچ نے نکلنا ہے، نہ ہی اے سی ٹی ایچ نے نکلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہی کاز ہو جائیں گی جو ان کی ڈیفیشن. ہائپوتھائرائڈزم کاز ہو جائے گا، بھائی پیچھے سے کام نہیں ہو رہا. ایڈینل انسفیشنسی کاز ہو جائے گی، بھائی پیچھے سے ایکٹیویشن نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر تو ہائپو پیچورٹزم ہو جائے، یعنی کہ جو ادھر سے نکلنے تھے ہارمون وہ کم ہو جائے. اوکے، اگر، اور وہ یاد ہوئے گا تمہیں گروتھ ہارمون میں ہم نے ڈوارفزم بھی ایک پڑھا تھا. اگر وہ بھی کمی کی وجہ سے ہی ہے نا، اگر کیا ہو جائے ایکسیس ہو جائے کام، کس طرح ٹیومر ہو جائے، اس کا پیچورٹی گلینڈ میں ٹیومر آ جائے اور پھر وہ جو چیزیں ریلیز کرے، نمبر 1 وہ پرولیکٹن کو ایب نارمل اماؤنٹ میں ریلیز کرنے لگ جائے، تو پھر تمہیں کیا ہو جائے گا؟ گائنیکومیسٹیا ہو جائے گا. مرد ہو گئے تمہاری بریسٹ کے اندر نوڈیولز بن جائیں گے، گائنیکومیسٹیا. اس کے لیے تمہیں کیا استعمال کرنے پڑیں گے؟ ڈوپامین کا ایگونسٹ، جس کو کہتے ہوتے ہیں بروموکرپٹائن، نمبر 1. دوسرا، اگر تمہیں ایکرومیگیری ہوگی جس میں تمہاری ایب نارمل اماؤنٹ آف گروتھ اماؤنٹ ریلیز ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ پیچورٹی کے اندر رولا ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت تم اینٹی ایکرومیگیری، بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے، یاد ہے نا بچپن میں پڑھی تھی، بچپن میں کیا 12ویں میں ہی پڑھی تھی. تو اس کے لیے جو تم استعمال کرو گے اینٹی گروتھ ہارمون کی میڈیسن، وہ ہے پیگویسومینٹ. یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یار ایٹ لیسٹ تمہیں پتہ تو ہو کہ بھئی بندہ تمہارے پاس آیا، اس کے بریسٹ کے اوپر نوڈولس لگے، ایٹ لیسٹ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس پہ ہم میکسیمم کون سی ایٹ لیسٹ میڈیسن دے سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ آیا بڑے ہاتھ بڑے پیر اسی طریقے سے ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے اینٹی گروتھ ہارمون کی کون سی، لیکن یہ ایک دم سے نہیں دے دینا. اے نہ ہوئے اس بیچارے کا سارا کچھ ہی رک جاوے. میں صرف میڈیسنس کے مین نام بتا رہا ہوں. پیگویسومینٹ، یہ جب میں آگے تمہیں او پی ڈی کا سینیریوز پیش کروں گا پھر میں تم سے پوچھوں گا تمہیں یاد ہوئے گا فلانی جگہ یہ والی میڈیسن استعمال ہونی ہے. یا پھر پیچورٹی گلینڈ انے وا اے ڈی ایچ ریلیز کرنے لگ جائے. یاد کرو ڈائبٹیز انسپائڈس، جس میں یورین انے وا ڈائلیوٹ فارم میں نکل رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اے ڈی ایچ جو ہے وہ ایب نارمل اماؤنٹ میں، یہ ایب نارمل ٹیومر فارم میں ریلیز کرنے لگ جاتا ہے. اب اے ڈی ایچ کی دو باتیں، اگر تو رولا ادھر ہی ہے، سینٹرل ریلیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھی اے ڈی ایچ کوئی صحیح طریقے کا نکل نہیں رہا. اے ڈی ایچ، اچھا یہاں پہ اے ڈی ایچ ڈائبٹیز انسپائڈس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اینٹی ڈائریٹک ہارمون ہے اس کے اس طرح ہوتا ہے کہ جب اگر سینٹرل ریلیٹڈ ہو تو ہمیں وہاں پہ ڈیسموپریسن، اس کا نام دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ویسوپریسن. ہمیں ایک ڈرگ دینا پڑتا ہے جو کہ ڈیسموپریسن، جو تقریباً اس کا انالوگ ہوتا ہے، اور وہ جا کے وہ کام کرتا ہے جو اے ڈی ایچ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور اگر اے ڈی ایچ ریلیز جو ہے اس کی ایشو ہو جائے اس کے اوپر، اگر وہ نیفرو ریلیٹڈ ہو، یعنی کہ ریلیز تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے نیفرونز کے اندر جا کے کوئی ورک آؤٹ نہیں ہو رہا، اور آپ کی دونوں چیزوں کے اندر چیز کیا ہو رہی ہے؟ ڈائلیوٹ یورین. یورین جو ہے وہ کون سی نکلتی ہے؟ ڈائلیوٹ. دیکھو اگر اے ڈی ایچ کا لیول کم ہو جائے،
تو اے ڈی ایچ کرتا کیا تھا؟ آپ کی باڈی سے پانی کو ری ایبزارب کرواتا تھا، پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، اینٹی ڈائیورٹک ہارمون. تو بھائی اگر اس کا لیول کم ہو جائے تو اب یہ ضائع ہونے دے گا، یعنی کہ یورین ڈائلیوٹ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے ڈائبٹیز انسپائڈس اے ڈی ایچ کی کمی کی وجہ سے ہوا. لیکن اگر وہ سینٹرل ریلیٹڈ ہے، مطلب کہ اے ڈی ایچ اوپر سے نہیں پروڈیوس ہو رہا، تو ڈیسموپریسن جو کہ ویسوپریسن یعنی اے ڈی ایچ کینر ہو گیا، وہ ڈرگ دی جائے گی جو جا کے کام کرے گا. یا پھر اے ڈی ایچ ریلیز ہو رہا ہے لیکن وہ نیفرونز پہ جا کے ایکٹ نہیں کر پا رہا، تو پھر وہاں پہ تم تھائازائڈز دو گے. تھائازائڈز کیا کرتے ہوتے ہیں؟ وہ سوڈیم کو ری ایبزارب نہیں ہونے دیتے، سالٹس کو ری ایبزارب نہیں ہونے دیتے، اور یورین میں پاس آؤٹ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے یورین کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے، ڈائلیوٹ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ تو سارا فلسفہ ادھر کا ہو گیا. آپ ادھر آ جاؤ. میں جو ہے اس کے اوپر زیادہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر. ریپروڈکٹیو سسٹم میں تمہارے پاس دو تین چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہائپوگونیڈزم ہو جائے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہارمونز ریلیز ہونے تھے گونیڈس کو جا کے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، وہی جو ہے وہ لیس ہونے لگ جائیں. دو باتیں ہیں ہائپوگونیڈزم کی. دیکھو ایک ایل ایچ ہوتا ہے اور ایک ایف ایس ایچ ہوتا ہے، جو کہ جا کے اگر میل ہے تو اس کے اندر ٹیسٹوسٹرون پروڈیوس کرواتا ہے، فیمیل ہے تو وہاں پہ جا کے ایسٹروجن، اوسٹراڈیول اور پروجسٹرون وغیرہ ریلیز کرواتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس ہائپوگونیڈزم یعنی کہ جو گونیڈس کو ایکٹیویٹ کرنے والے ہارمونس ہیں وہ لیس ہو جائیں، دو ٹائپس ہیں. اگر تو یہ ہی لیس ہو جائیں، یا پھر اس کو کہتے ہوتے ہیں ہم ہائپوگونیڈزم، یعنی کہ ہائپوگونیڈزم کی وہ ٹائپ جس کے اندر ہارمونس ہی لیس ہو گئے. لیکن اگر یہ لیس نہیں ہوئے، لیکن جب یہ یہاں پر جاتے ہیں گونیڈس پہ جا کے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کو نان رسپانسو ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسی ڈیزیز جس میں آپ کا جو گونیڈوٹروفک ہارمون ہے وہ ہائپر میں ہے، لیکن پھر بھی ہائپوگونیڈزم کاز ہوا ہے. پہلی میں نے تمہیں ٹائپ بتائی جس میں ان دونوں کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائپوگونیڈوٹروفک، یعنی کہ گونیڈوٹروفن کو ریلیز اسٹیمولیٹ کرنے والے جو ہارمونس ہیں وہی لیس ہیں اور وہ والی ہائپوگونیڈزم کاز ہوئی بھی ہے. دوسری میں نے تمہیں ٹائپ بتائی کہ یہ نان رسپانسو ہے، تو بھائی ہارمونس تو زیادہ ریلیز ہو رہے ہیں تو ہائپر گونیڈوٹروفک لیکن ہائپوگونیڈزم. اب اس میں چکر کیا ہوتا ہے، جب یہ بڑے ہوئے ہوئیں گے لیکن جا کے ایکٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے یا ان کا لیول کم ہو جائے گا، تو مجھے بتاؤ اوویریز یا ٹیسٹس یا یہ سارے کے سارے گرو کر پائیں گے؟ کیا میل اور فیمیل والی فیچرز آپ پائیں گے؟ نو نیور. یہی چیز ہے. اور اسی طریقے سے میں اگر تمہیں بتاؤں، اسی میں ہی ایک چیز آ جاتی ہے، اگر اس کو میں کنجنشل کا نام دوں تو کلینیفلٹر سنڈروم اور ٹرنر سنڈروم. ٹرنر سنڈروم فیمیل میں ہو رہا ہوتا ہے، کلینیفلٹر میل میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے 1000 دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ ٹرنر میں فیمیل والی میں جو ہے وہ میل کریکٹرسٹک اور میل والی میں جو ہے وہ فیمیل کریکٹرسٹکس جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ چیزیں ڈیولپ نہیں کر پا رہی نا آپ کی. ہائپوگونیڈزم ہو گیا ہے نا، یا تو پیچھے سے ہارمونس نہیں آ رہے، اگر آ بھی رہے ہیں تو گونیڈس انیکٹیو ہوئیں گے اس کی طرف. سمجھ میں آ گئی دو ٹائپس. اچھا اس کے بعد ڈیلیڈ پیوبرٹی. ڈیلیڈ پیوبرٹی بھی اس کے ساتھ، مطلب کہ آپ ویسے معذرت کے ساتھ یہ آج کل کیس مجھے لگتا نہیں ہوئے گا ڈیلیڈ پیوبرٹی والا. آج کل تو سارے وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا ہی اس طرح کے. اللہ پاک محفوظ رکھے. تو اس کے اوپر میرا ابھی لگتا نہیں ہے اس طرح کا کوئی چکر رہے گا. مین میری چیز تھی انفرٹیلٹی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. آپ کے پاس کیونکہ کافی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف احباب آتے ہیں میل یا فیمیل کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے ایشوز ہو گئے انفرٹیلٹی کے، ہم نہیں جو ہے فرٹائل ہو پا رہے. انفرٹیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں فیمیل کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی اس کی ہو سکتا ہے وہ فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، اوویلیشن نہیں ہو رہی، یا پھر اس کی پولیسسٹک اوویرین جو ہے وہ سنڈروم ہو گیا، یا اس کی یوٹرس میں کوئی ایشو آ گیا، یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن چلا گیا. یا پھر میلز کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک تو یہی ہائپوگونیڈزم کاز ہو سکتا ہے، یا پھر ویریکوسیل آپ کی ٹیسٹس کے اوپر مختلف ڈکس کی سویلنگ ہو سکتی ہے. یہ سارے کے سارے کازز ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے پھر بھی یار اس میں جو مین چیز تمہیں استعمال کرنی پڑتی ہے نا سارے میں، وہ آپ کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر میل کی بات کریں انفرٹیلٹی کی تو اس میں ایچ سی جی ہیومن گونیڈوٹروپک جو ہمارے پاس ہارمون ہوتا ہے اس کی ریپلیس کروانا پڑتا ہے. لیکن فیمیل اگر آپ کے پاس آئے اور اس کا مین ایشو اوولوشن نہیں ہو پا رہی تو ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے کلومیفین، جو کہ اس کلومیفین کیا کرتا ہوتا ہے آپ کی جو ہماری جو فیمیل ہے اس کی اوولوشن کاز کر دیتا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہمارے پاس ایک جب فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور لوٹینرجک ہارمون ہمارے
یار ایک تو میں ہمارے بہت دفعہ بولنے لگ جاتا ہوں، فولیکلس کو جب بڑا کے پھر گرافین فولیکلس بن جاتے ہیں، پھر وہ جو ایوولوشن کاز ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ وہ کبھی کبھی اگر نہ ہو رہی ہو تو کلومیفن جا کے اس ایوولوشن کو کاز کرتا ہے. جب ایوولوشن کاز ہوئے گی تو اووم آ گیا. لیکن پھر میل کو بھی تو دیکھو نا، ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی انفرٹیلٹی کا ایشو ہوتا ہے تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیدھا فیمیل کو. فیمیل مین اس کا کیا ہوئے گا؟ پولیسسٹک ہمارے پاس اوویرین سنڈروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کروا دیا. اگر اس کا مثال تو ایوولوشن کا مسئلہ ہو رہا ہے کلومیفن ڈرگ کے ذریعے، وہ بھی ٹھیک کروا دیا. یوٹرین انفیکشن ہو جائے گا بیکٹیریل یا وائرل، اس کے اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل دے کے وہ بھی ٹھیک کروا دیا. تھوڑا مرد کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے اس کو ایزوسپرمیا ہو، وہ اس کے سپرم ہی نہ آ رہے ہو سکتا ہے اس کو لیگوسپرم ہو گیا، اس کا سپرم کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹس کے اندر ویریکوسیل کا ایشو ہو گیا ہو سکتا ہے ڈکٹس کی بلاکیج ہو گئی ہو. تو صرف فیمیل نہیں، میل کی طرف بھی جانا چاہیے. اور اس طریقے سے لہذا انفرٹیلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف فیمیل. آپ کے پاس جب بھی ایشو آئے نا ان کا، آپ نے دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے، میل کو بھی فیمیل کو بھی. دونوں کی رپورٹس ریلیٹڈ ٹو ریپروڈکٹیو سسٹم کو، ہائپوگونیڈزم کو پڑھنا ہے، پیچھے ہسٹری لینی ہے کہ بھئی آپ اپنے ان کی ساری سچویشنز دیکھنی ہے. گینیکومیسٹیا کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ نہ ہے وہ. تو انفرٹیلٹی از ناٹ فار دا سنگل پرسنالٹی، اٹ از فار دا بوتھ پرسنالٹی اینڈ دا بوتھ پرسنالٹیز ریپروڈکٹیو سسٹم ریکوگنیشن. اس کے اندر ہسٹری اینڈ پریزنٹ سچویشن ساروں کو ڈسکس کرنا ہے، تب جا کے آپ کو جو بھی سچویشن آپ نے کرنی ہے. اتنی سمجھ میں آ گئی، پتہ چل کہ انفرٹیلٹی کے اوپر کیا کیا کاز ہوتا ہے، کون سی ہم ڈرگ دیں تو ایٹ لیسٹ فیمیل کے اندر کوئی نہ کچھ کاز کروایا جا سکتا ہے. اچھا، تقریباً ہم سارے اینڈوکرائن گلینڈس کو ڈسکس کر چکے ہیں. پیچوٹی کو کر لیا، پیراتھائرائڈ اس کو بھی ڈسکس کر لیا، تھائرائڈ کو بھی، اس کو بھی ڈسکس کر لیا، اس کو بھی ڈسکس کر لیا. اب ہمارے پاس ڈسکس کرنا چاہیے یار ایک بات یاد رکھنا، جب تمہارے پاس نا پینکریاز میں انسولین اور سی پیپٹائڈ کا لیول کم ہو، جب تم پلازما کے اندر یا بلڈ کے اندر انسولین اور سی پیپٹائڈ کا لیول کم ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو ہائپوگلائسیمیا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ہائپوگلائسیمیا، تمہارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا. اگر ان دونوں کا لیول کم ہو، اب انسولین کا لیول تو کم ہے، انسولین کا تو کام تھا کہ گلوکوز کو وہ نہیں آنے دے گی بلڈ میں، لیکن انسولین کا لیول تو کم ہے. تو پھر کیوں ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے؟ کیونکہ بندہ شراب پی رہا ہے. جب بھی الکوہول استعمال کی جاتی ہے تو ہائپوگلائسیمیا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے جا کے اچھا انسولین کم بھی ہو پھر بھی اگر آپ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے تو آپ سمجھ لینا اس بندے کو الکوہول ہے. یا پھر کیا ہو، انسولین زیادہ ہو اور سی پیپٹائڈ کم ہو، یا پھر کیا ہو انسولین بھی زیادہ ہو اور سی پیپٹائڈ بھی کم ہو. تو ان سچویشنز میں کیا ہے، اس والے میں تو یہ ہے کہ آپ کو ایکسوجینیس یعنی کہ آپ انسولین کا استعمال ایکسوجینیس طور پہ کر رہے ہیں. اور اگر اسی طریقے اس میں انسولین کم ہو گیا تو الکوہول استعمال، انسولین زیادہ سی پیپٹائڈ کم، تو ایکسوجینیس انسولین آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اگر دونوں ایلیویٹڈ ہیں تو انسولینوما ہو گیا، یا پھر آپ مختلف ڈرگز استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو چکا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ ڈیکسٹروز سولوشن استعمال کریں گے. یاد ہے نا ڈرپ میں نے بتائی تھی جس میں گلوکوز ہوتا ہے اور باقی سوڈیم کلورائڈ وغیرہ نہیں ہوتے. تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، جس میں ہم نے پیتھوفارما میٹرکس آف اینڈوکرائن سسٹم ڈسکس کیا. اب آپ کے پاس کوئی بھی پرسن آئے گا نا تو وہ آپ کے سامنے جب سچویشنز بتائے گا تو انشاءاللہ آپ قابل ہوئیں گے کہ آپ ڈائگنوز کر سکیں کہ بھائی اس کا سی ٹی ایچ لیول کو پتہ کر سکیں، آپ اس کی ٹی ایچ لیول کو پتہ کر سکیں، T3 T4 لیولز کو پتہ کر سکیں، اور انشاءاللہ آپ قابل ہوئیں گے بندے کو ڈائگنوز کرنے میں سچویشن کیا اور اس کو میڈیسن